کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. ہمارے سی او بھی ہیں, ہمارا شو بھی کر رہے ہیں. آپ شو کی ڈیٹیل تو دیکھ لیجیے. بڑی بات ہے, ہمارے شو کا نام الف ٹی وی نیٹ ورک. مشکل ہے بس, اور مطلب جو ایک کامن پبلک کی ضرورت ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک نیو پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس, یعنی بیہائنڈ دا سین, جو کہ ریکارڈ کیے گئے ہیں 8 اکتوبر 2023 کو. ہمارے عرفان اصغر بھائی, جو کہ اینکر پرسن ہیں الف ٹی وی پہ, جو پروگرام کرتے ہیں بڑی بات ہے کے نام سے, ان کے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا. تو آئیے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. میکینیکل انجینئرنگ تو میری تعلیم ہے اور میرا شوق تھا میکینیکل انجینئرنگ میں. آنرس کے ساتھ میں نے کی ہے الحمدللہ, اور ٹاپ 10 پوزیشنز میں میری ہمیشہ پوزیشن رہی ہے الحمدللہ. تو یہ میرا شوق تھا. باقی دین تو ہر شخص کی ضرورت ہے. تو مجھے اس تعلیم نے فائدہ بھی دیا. میکینیکل انجینئرنگ تو اسپیسیفکلی آپ سمجھ لیں ایک بندے کا ذہن کھول دیتی ہے, آپ کو ایک انالیسس کرنے کی غیر معمولی صلاحیت مل جاتی ہے, اور چیزوں کو ایک ڈفرنٹ انداز سے دیکھنا. یونیورسٹی میں obviously ڈگری کے لیے آپ کو استاد تو چاہیے ہے. وہ جتنی کہ آپ میڈیکل کا کر لیں یا انجینئرنگ کا کر لیں, آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں, جب تک آپ کو کوئی سمجھانے والا بتانے والا نہیں ہوگا. جی سمجھانے والے ہیں ڈگری, ہاں اللہ کا شکر ہے. وہ تھوڑا سا دیکھیں ہاں, اس میں آپ کو نہیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بدکاری کی ڈیفینیشن, شراب نوشی کی ڈیفینیشن میں کوئی فرق ہے, یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن میں اختلاف ہے. سود کے اوپر سب کے سب متفق ہیں. سود کی بیسک ڈیفینیشن ہے پیسے کے بدلے پیسہ. ونس کموڈٹی انوالو ہو تو وہ سود نہیں ہوتی. اسی کی بنیاد پہ تو پوری اسلامک بینکنگ چل رہی ہے. اسلامک بینکنگ کے اوپر جو سارے کے ساری سرٹیفکیشن ہوئی ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہے, علامہ جو مدینہ شریف میں کھڑا ہوا ہے. یہ کسی کرکٹر نے یا اسکواش کے پلیئر نے تو نہیں کیا, علماء یہود نے کیا, جو خدا کی کتاب کے بارے سمجھتے تھے. اور کچھ عرصہ پہلے تک تو سورہ البقرہ میں آیا کہ جب تک نبی آئے نہیں تھے, یہ ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں. وسیلے سے مراد یہ کہ وہ آئیں اور ان کے ذریعے ہم اپنے دشمنوں پر غلبہ پائیں. اور جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو وہ یہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب بھی ممبر پہ چڑھتے ہیں آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی. یہ 2005 نمبر حدیث ہے بخاری. یوں لگتا ہے جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہے ہیں. تو یہ جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا, یہ میرے ممبر کی ریکوائرمنٹ. اچھا, اب آگے مجھ سے گفتگو یا پرسنل میٹنگ میں تو یہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا نا, انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے تقریر دی نہیں, آواز کرنی, یہاں سے تلوار لے کے نکلے اور سامنے سے بندہ جو کلاشن کوف لے کے آئے. تو خالد بن ولید کو تو اس نے نزدیک بھی لگنے دینا تھا. اسلحہ برابر کا ہی ہوتا تھا, ادھر بھی ایک تلوار ادھر بھی ایک تلوار. ہاں یہ ہو سکتا ہے تعداد کم زیادہ. آج اگر 1000 خالد بن ولید یہاں سے نکلے اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نکلے صرف کلاشن کوف لے کے, تو کیا کرے گا؟ لہٰذا یہ جذباتی جملے بولنا کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, جب تک آپ اپنی پاور کو اس طریقے سے نہیں ریٹین کرتے یا ایکوائر کرتے, اس طریقے سے ٹکرا جانا ایک بڑی طاقت کے ساتھ. آپ ایک کنویں کے مینڈک نہیں ہوتے. یونیورسٹی میں ہاسٹل لائف کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ سمجھ لیں گرومنگ ہوئی ہے. اچھا, ایک جو آبزرویشن ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں, ایک جو یونیورسٹی کا میں نے خاص طور پہ ذکر کیا, obviously اساتذہ ہوتے ہیں, سب لوگ ہوتے ہیں, اور پھر ایک آپ پہ تھوڑی سی آبزرویشن آتی ہے کہ استاد کے حوالے سے آپ کا جو ہے نا, وہ کن کن استادوں کو آپ نے پڑھا اور کن کن کو آپ نے فالو کیا. یونیورسٹی میں obviously ڈگری کے لیے آپ کو استاد تو چاہیے ہے. وہ جتنی کہ آپ میڈیکل کا کر لیں یا انجینئرنگ کا کر لیں, آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں, جب تک آپ کو کوئی سمجھانے والا بتانے والا نہیں ہوگا. جی سمجھانے والے ہیں اللہ کا شکر ہے. دیکھیں ہاں, اس میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں, جہاں تک یہ ڈگری والا معاملہ ہے, یہ تو جب سے یہ
انگریزوں کے زیر سایہ مدارس بنے تو یہ ڈگریوں کا سلسلہ شروع ہوا. ادروائز پہلے تعلیم اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی, ٹیچر کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے تھے, پوری زندگیاں لگاتے تھے اور ایک ہی ٹیچر سے مختلف چیزیں جو اس کی فیلڈ تھی وہ سیکھتے تھے, پھر اگلے ٹیچر کی طرف چلے جاتے تھے. تو وقت کے ساتھ ساتھ موڈ چینج ہو گیا. جس طرح صحابہ کرام کا جو سورس آف لرننگ تھا وہ نبی الاسلام کو دیکھ کر تھا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہو رہا ہے میں اور یا مقبول جان صاحب کی طرح یا سائد ادیب کی طرح یا ڈاکٹر اسرار کی طرح میں خام خواہ جو ہے نا وہ توکے نہیں چلانے کا عادی, مجھے نہیں پتا, میں نوٹ بھی. جب ہوگا تو پھر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. وہ تو پھر ہو چکا ہوگا پھر کیا نہیں, پھر آپ نے پوچھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا. ہاں لیکن پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت کی صورتحال کا تو اسی وقت پتا چلے گا نا. دیکھیں غزوہ ہند کے نام کے اوپر کتنی ادھر جہادی تنظیمیں بنی. ٹھیک ہے, کل میں اور یہ صاحب کی ایک دیکھ رہا تھا, کوئی پوڈ کاسٹ تھی یا ان کا کوئی پبلک لیکچر تھا, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ غزوہ ہند تو آئے گا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. میں نے کہا آج غوریہ صاحب آپ نے بات ٹھیک کی ہے, اس سے پہلے بھی آپ کرتے ہو, لیکن میں نے آپ کے منہ سے یہ بات سنی ہے تو یہ بات عوام کو بتائیں. عوام تو عابد سعید صاحب کے جہاد کو غزوہ ہند بنائے بیٹھی تھی. ریکارڈ کرنے کا مقصد پتا کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کون کس نیت سے آیا. بعض کا شروع میں ہم سے ایک دو بندوں نے کیا, انہوں نے کاٹ چھانٹ کے میری بات چڑھائی. ہمارے پاس اگر ریکارڈ ہونا تو ہم ڈیفنس اپنا پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی پوری بات یہ تھی. ٹھیک ہے نا, آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ پھر کوٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس ریکارڈ ہونا, چونکہ میں تو اب ایک لیگیسی لے کے چل رہا ہوں نا, میں تو رسک نہیں لے سکتا. میرے پاس تو یہی ہے پوسٹ, میں تو نہیں لوز کر سکتا. لوگوں نے کلپس نکالے, نہ پہلے کا پتا نہ بعد میں کیا. اب میرے ساتھ اگر کوئی ایک بندہ ایسا کر لے کہ اس کی ریکارڈنگ میرے پاس نہیں ہے تو میں تو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گیا. اس لیے ہم یہ پیرلل میں ریکارڈ کر رہے ہیں. باقی یہ کہ ہم آپ کی شیئر کروائیں گے اس طریقے سے آگے. وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آپ ہمارا انشاءاللہ فرائیڈے کو چل جائے گا. فرائیڈے کو میں کہہ رہا ہوں پروڈکشن کی آپ کو سینس بہت اچھی ہے. ظاہر ہے وہ اس فیلڈ میں اب مار کھا چکے ہیں نا اتنے. آن دا ریکارڈ پوچھیں آپ لوگ. یہ آپ پہ جو کرٹیسزم آتا ہے ہم بھی لوگوں سے سنتے ہیں. میرا بھائی بہت بڑا مجھ سے بڑا فین ہے. آپ یوٹیوب کو مونیٹائز, آپ کہہ رہے ہیں میں دین کو وہ پیسے کے لیے حرام سمجھتے ہیں مونیٹائزیشن کو, یا ویسے آپ کی چوائس؟ میں ویڈیو ایڈز کو حلال نہیں سمجھتا. مونیٹائزیشن تو ہم نے بھی کی ہوئی ہے. مونیٹائزیشن یہی ہم نے کی ہوئی ہے امیجز کے اوپر, ویڈیو ایڈز کے اوپر نہیں کی. اب دیکھیں نا, میرا ایک مذہبی پلیٹ فارم ہے, اس میں میرے لیکچر کا عنوان ہے مسلمان عورت کا حجاب. یہ بھی انڈیا میں جب ہوا تھا اس میں میری ویڈیو آئی تھی. آگے ایک بندہ اسے کلک کرتا ہے, آگے ناچتی ہوئی ننگی عورت آ جاتی ہے, تو میرے لیکچر کا کیا رہے گا پیچھے؟ ٹھیک ہے نا, میرا ایک ڈیکورم بھی تو ہے نا. تو مذہب کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ یہاں تو شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں عورت گھسا دیتے ہیں جس میں کوئی توق ہی نہیں بنتا, لیکن شیونگ بلیڈ میں کیا عورت کا کام ہے. تو اس لیے اس کی اسکروٹنگ یوٹیوب پہ صرف پروڈکٹ کی حد تک تو پاسبل ہے کہ آپ بلیڈ کو سلیکٹ کر لیں, صابن کو کر لیں, لیکن صابن کے بعد یوٹیوب کی مرضی ہے کہ صابن میں کیا دکھاتا ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ یار ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ ہم ویڈیو ایڈز لگائیں گے تاکہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے کم از کم لوگ دین کی بات سنیں اور کم از کم اس میں یہ والی چیز. ویسے اگر کوئی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس طرح وہ کمائی اوکے نہیں, میں تو نہیں اس کو جائز سمجھتا ہوں. میں تو ویڈیو ایڈز کے علاوہ کی کمائی کو جائز سمجھتا ہوں. اور ویڈیو ایڈز میں بھی وہ جس میں کوئی اس طرح کی بے حیائی والا ایلیمنٹ نہ ہو, اور سمپل مطلب جس طرح یو فون کا کوئی اشتہار ہے یا کسی اور موبائل کمپنی کا ہے جس میں کوئی بے پردہ عورت نہیں وہ دکھا رہے, صرف وہ پیکیجز دکھا رہے ہیں یا کارٹون کی فارم میں سیمولیٹڈ فارم میں کوئی بنا ہوا اشتہار, وہ تو ٹھیک ہے. تو اس میں ایک آخری اور آپ کو یہ پتا نہیں ہے یورپ امریکہ میں اتنے ننگے اشتہار چلتے ہیں. ہاں, تو آپ مجھے بتائیں کہ مطلب میری تو اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.